الرحمن الرحیم پاور اینڈ پور ود ریا ذوالفقار علی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں دنیا کو دکھاتا ہوں پاکستان اور پاکستان کو دنیا۔ پاکستان میں ہر کام انہونا ہوتا ہے یا ایسی انہونی ہونی ہوتی ہے جس کا پتہ بھی نہیں ہوتا، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں حیرت کا لفظ تو اب اس وقت مجھ جیسے لوگوں کو یا میڈیا والوں کو یا سیاستدانوں کو حیرت زدہ لگتا ہے۔ ہم اس وقت حیران ہوتے ہیں جب کسی کو حیرت ہو۔ ہر روز ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ وہاں پر حیرت ختم ہو چکی ہے، لیکن وہ پچھلے دنوں میں آپ کچھ دھمکیاں دیکھ رہے تھے آگے پیچھے کہ جو اس وقت صدر ہیں عارف علوی صاحب، انہوں نے ایک تاریخ دینی ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان میں اتنا متنازع صدر آج تک نہیں ہوا۔ ایک وزیر اعظم کا حلف نہیں لیا، صدارتی آرڈیننس اور بے شمار چیزیں صدر ایسے نہیں کرتے، ایسے لگتا تھا، بلکہ حقیقت ہے کہ وہ ایک پارٹی کے تحریک انصاف کے صدر تھے، پاکستان کے صدر نہیں ہیں۔ لیکن اگر غور سے گہرائی میں جا کر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی جو ان پر امیدیں تھی کہ وہ اور غیر قانونی کام جس طرح کریں گے، تو ان کی امیدوں پر بھی وہ پورے نہیں اترے۔ اچھا، آج تھوڑا سا ہلڑ گلڑ ہوا، وہ شہباز گل آپ جانتے ہیں، میری تو پہلی ملاقات میں خیر سے میری لڑائی بھی ہو گئی تھی، لیکن وہ بھی بڑا خوش ہوا، بعد میں پریشان ہوا ہوگا، کیونکہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تاریخ دے رہا ہوں 6 نومبر صدر علوی نے، انہوں نے کہا کہ 6 نومبر کی تاریخ ہونی چاہیے میرے خیال میں الیکشن کی۔ ظاہری بات ہے اس میں اس طرح ان کی تاریخ پہ تو پھر الیکشن نہیں ہوگا۔ اور وہ کیا بھی کیسے ہیں، وہ ایک خط لکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن کو، اور کس الیکشن کمیشن کو کہ جو عارف علوی کے بلانے پر ان سے ملاقات کرنے نہیں آیا تھا۔ ذرا دیکھیں نا، تو پنجابی کہتے ہیں گونگلواں تو مٹی جھاڑ رہے ہیں، پتہ نہیں پی ٹی آئی کو مطمئن کر رہے ہیں یا کسی اور کو مطمئن کر رہے ہیں۔ آپ کو ویسے یاد تو ہوگا نا، کسی اور کو مطمئن کرنا بھی آج سے کچھ ہفتے پہلے جو ایوان صدر میں 4تھے فلور پر ان کا دفتر ہے، وہاں پر کوئی بڑے لوگ تو ملنے آئے تھے۔ تو خیر اس کے علاوہ یہ تو ایک الگ ڈبیٹ تھی، الگ بحث ہے ملاقات کہ ڈیٹ دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے، لیکن میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اور حقیقت ہے کہ الیکشنز جو پاکستان کا قانون ہے، آئین ہے، اگر اسمبلی پہلے ٹوٹتی ہے تو 90 دن میں ہونے چاہیے، اور اگر اپنی مدت پوری کرتی ہے تو 60 دن میں ہونے چاہیے، تو وہ نہیں ہو رہے۔ تو بھائی جی، اس کا سب سے پہلے ذمہ دار تو الیکشن کمیشن ہے۔ آپ کے اربوں روپے لگتے ہیں، یہ حلقہ بندیاں، یہ کیا ڈرامہ، یہ فلم، میں ان چیزوں کو تو خیر تسلیم اور عوام تو نہیں کرتے۔ تو 5 سال وہ جو خرچہ کرتے ہیں، جو ان کا بجٹ ہوتا ہے، جو دولت آپ لوگوں کی، ہم لوگوں کی، ہمارے ٹیکسز کی ضائع ہوتی ہے، پھر کہ الیکشن کے بعد یہ کہہ رہے ہیں جی حلقہ بندیاں پہلے سے ہوئی، تو یہ تنخواہیں کس بات کی لیتے ہیں، یہ ادارہ کس چیز کا ہے؟ 5 سال چلیں جی، ایک درمیان میں قبل از وقت الیکشن کرانے ہیں، بعد میں الیکشن کرانے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے۔ لیکن پاکستان میں یا دنیا بھر میں 5 سال تو ایک مدت ہے نا، ایک وقت ہے۔ جو الیکشن کمیشن آنے والے 5 سال میں ہوتے ہیں، ان 5 سالوں کے دوران انہوں نے اپنے تمام معاملات ٹھیک کرنے ہوتے ہیں، درست کرنے ہوتے ہیں، الیکشن کرانا ہوتا ہے، اور آپ نہیں کرا رہے، لیکن ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا، تو پھر ہم تو مجبور ہیں کہ اس کا مطلب ہے الیکشن نہیں ہونے دیے جا رہے۔ ایک بات، دوسری بات، پاکستان میں یہ تو ویسے ہی پرابلم ہے کہ وہاں پر یہ کمپنی کی مشہوری کے لیے الیکشن ہوتی ہیں، جس کو ان کا دل ہوتا ہے اس کو جتوانا ہوتا ہے، جس کا دل ہوتا ہے اس کو ہروانا ہوتا ہے، تو الیکشن کرائیں نہ کرائیں، ایک عجیب سی کسی شیڈو میں، سائے میں ڈوبی ہوئی مجھے یہ اسکیم لگتی ہے۔ اب میں اس کو کیا کروں، لیکن جس طرح آپ کو پہلے بتایا کہ پچھلے 5 سال کی عجیب سی سمیاں تھی۔ عمران خان جو وزیر اعظم بنے، اس کی حکومت رہی، میں نے اس کو سول مارشل لا کہا تھا، ٹوٹل ایک پروجیکٹ عمران خان پیداوار اسٹیبلشمنٹ کی۔ اس کے بعد یہ جو پی ڈی ایم کی حکومتیں باقی پارٹیوں کی مل کر آئی، تو یہ ایک شیڈو اسٹیبلشمنٹ کا، ایک سایہ اسٹیبلشمنٹ کا، ٹکا کر عمران خان کی حکومت ناکام رہی، ٹکا کر ان کی حکومت ناکام رہی۔ ہر روز عوام پر نئے ٹیکس، نئی مہنگائی، نئی مصیبتیں، ایکسیڈنٹ، قتل و غارت، نہ جانے کیا کچھ۔ اور اس کے بعد یہ جو اب کی حکومت ہے، اب تو یہ تو سیدھی سادھی اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ تو پاکستان کی حالت ہے۔ اور جس طرح آپ جانتے ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں تحریک انصاف میں انصاف نہیں ہے، مسلم لیگ نون میں مسلم نہیں ہے، اب پیپلز پارٹی میں پیپلز نہیں ہے، تو پھر ہے کیا؟ خیر اس طرح کی اور بے شمار خبریں ہیں، لیکن عرض یہ کرنی ہے، ایک بات میں آپ کو سب کو بتا دوں، پاکستان میں تمام جماعتوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو اکٹھا ہونا ہوگا، بیٹھنا ہوگا، نیا حل نکالنا ہوگا، اور اس کے بعد یہ ملک، یہ جمہوریت، چاہے آپ آمریت میں چلائیں، چاہے جمہوریت میں چلائیں، چاہے سو کر چلائیں، چاہے جاگ کر چلائیں، اس ملک کو چلنا ہے تو اکٹھے ہو کر چلنا ہے، نفرت میں نہیں چل سکتا۔
اگر عمران خان چاہے گا اس کو نکالیں گے تو وہ نہیں چلنے دے گا، پیپل پارٹی کو نکالیں گے تو وہ نہیں چلنے دے گی، پی ٹی آئی نون لیگ کو نکالیں گے وہ نہیں چلنے دے گی، اسٹیبلشمنٹ کو اٹھائیں گے تو وہ نہیں چلنے دے گی۔ پاکستان کی اصل حقیقت تو یہ ہے، اس لیے سب سے پہلے سب مل کر بیٹھیں اور یہ فیصلہ کریں کہ سب سے پہلے ہمارا ملک پاکستان ہے، ہم لوگ ہیں، ہم عوام ہیں، انسان ہیں، تو انسانوں کو جینے کا حق ہے۔ تو یہ جو نفرتیں آپ نے عوام میں، عمران خان نے نفرتیں پھیلا دی، اس کے مقابلے میں آپ لوگوں نے نفرتیں پھیلا دی، ہر کوئی اپنے فائدے کے لیے دوسروں کے خلاف نفرتیں پھیلاتا ہے، اور سادہ لوگ ہیں وہ ان کی بات پر لگ جاتے ہیں، عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا جاتے ہیں۔ اب عمران خان کو ختم کیا ہے تو یہ حالات رہے، آپ دیکھنا آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، 2-3 سال کے بعد ایک نیا عمران خان آ جائے گا، آپ کو ایک نیا دھوکہ دے دیا جائے گا۔ پہلے نواز شریف آیا تھا، اس سے پہلے کوئی اور آیا ہے، بعد میں کوئی اور آیا ہے۔ 75-76 سال ہمیں ان دھوکوں میں گزرتے جا رہے ہیں۔ تو آخر میں اتنا کہوں گا مذاق میں کہ وہ کراچی میں کہتے ہیں ایک بی بی ہوتی تھی، اس کے 11 بچے تھے، تو باہر گلی میں بیٹھ کر ہر وقت روتی رہتی تھی کہ مجھے سچا پیار نہیں ملا۔ تو 11 بچوں کے بعد بھی سچا پیار نہیں ملا، تو یہی ہماری حالت ہے، مجھے لگتا ہے اب تک اتنے کا بھی۔ پاور اینڈ پور ود راز ذوالفقار علی، اللہ حافظ۔